حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک بار حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر تعریض کی یعنی اعتراض کیا اور کہا، لوگوں کو کیا ہوا کہ اذان کے بعد دیر لگاتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے اذان سننے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ وضو کیا ہے اور حاضر ہو گیا ہوں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور وہ بھی صرف وضو؟ کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو وہ غسل؟ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جمعے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے اور عوالی سے باری باری آتے تھے۔ وہ اونی عبائی پہنے ہوتے تھے اور راستے میں ان پر گرد و غبار بھی پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ان سے بو پھوٹتی تھی۔ ان میں سے ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگ اس دن کے لیے صاف ستھرے ہو جائے۔ ابی بلال اور بکیر بن اشج نے ابو بکر بن منقدر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر بن سلیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی سعید خدری سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے، اور مسواک کرنا بھی، اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق خوشبو استعمال کرے۔ البتہ بکیر نے سند میں عبد الرحمن کا ذکر نہیں کیا اور خوشبو کے بارے میں کہا، چاہے وہ عورت کی خوشبو کیوں نہ ہو۔ روح بن عبادہ اور عبد الرزاق نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، مجھے ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے خبر دی، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے جمعے کے دن غسل کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا۔ طاؤس نے کہا، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر اس کے گھر والوں کے پاس موجود ہو تو وہ خوشبو یا تیل بھی استعمال کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، میں یہ بات نہیں جانتا۔ صحیح مسلم۔ عبد الملک بن شعیب بن لیث نے کہا، مجھ سے میرے والد شعیب نے میرے دادا لیث سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، مجھ سے عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے، انہوں نے عبداللہ بن ابراہیم بن قارث سے روایت کی، نیز انہوں یعنی ابن شہاب زہری نے ابن مسیب سے بھی روایت کی۔ ان دونوں یعنی عمر بن عبدالعزیز اور سعید بن مسیب نے ان یعنی ابن شہاب سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آگے اسی سند حدیث کے مانند ہے۔ صحیح۔ یحییٰ بن یحییٰ اور قتیبہ بن سعید نے مالک بن انس سے، انہوں نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کی موافقت کرتے ہوئے کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کر اس گھڑی کے قلیل ہونے کو واضح کیا۔ صحیح مسلم۔ ایوب نے محمد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، کوئی مسلمان بھی کھڑا نماز پڑھتے ہوئے اس کی موافقت کر لیتا یعنی اسے پا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کسی خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس کے قلیل ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا، مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، کیا تم نے اپنے والد کو جمعے کی گھڑی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ کہا،
میں نے کہا جی ہاں، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یہ امام کے بیٹھنے سے۔ ابو زناد نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی میں انہیں اس سے نکالا گیا، یعنی خلافت ارضی سونپی گئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی برپا ہوگی۔ صالح مومنوں کے لیے یہ انعام عظیم حاصل کرنے کا دن ہوگا۔ عمرو ناقد نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابو زناد سے حدیث سنائی، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخری ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ ہر امت کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہماری کتاب ان کے بعد دی گئی۔ پھر یہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ لوگ اس معاملے میں ہمارے بعد ہیں۔ یہود کل یعنی جمعے سے اگلا دن یعنی ہفتہ منائیں گے، اور نصارہ پرسوں یعنی ہفتے سے اگلا دن اتوار کا منائیں گے۔ ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان نے ابو زناد سے حدیث سنائی، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ نیز سفیان نے عبداللہ بن طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد طاؤس بن کیسان سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے بعد آنے والے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، اسی مذکورہ بالا حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری ہیں، پھر بھی قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم ہی پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ البتہ انہیں یعنی ان کی کتاب ہم سب سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہماری کتاب ان کے بعد دی گئی۔ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اس حق کی طرف رہنمائی فرمائی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ یہ جمعہ ان کا وہی دن تھا جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کر دی۔ راوی نے کہا جمعے کا دن برا ہے، آج کا دن ہمارا ہے، کل کا دن یہودیوں کا ہے، اس سے اگلا دن عیسائیوں کا۔ وہب بن منبع کے بھائی حمام بن منبع نے کہا یہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری ہیں مگر قیامت کے دن سبقت لے جانے والے ہوں گے، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، اور یہ جمعہ ان کا وہی دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا، اور وہ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، اس لیے وہ لوگ اس عبادت کے دن کے معاملے میں ہم سے پیچھے ہیں۔ یہود اپنا دن کل منائیں گے اور عیسائی پرسوں۔ ابو قریب اور واصل بن عبد الاعلی نے کہا ہم سے ابن فضیل نے ابو مالک اشجعی سعد بن طارق سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ نیز انہوں یعنی ابو مالک نے ربیعی بن حراش سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ان دونوں صحابیوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی۔ اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ پہلے دنوں میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ واصل کی روایت میں المقضی لہم کی جگہ المقضی بینہم یعنی جن کے درمیان فیصلہ ہے۔ ابو عبداللہ اغر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا،
وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق پہلے کا نام لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ناموں والے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر ذکر یعنی خطبہ سنتے ہیں۔ اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ گائے قربان کر دیتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ مینڈھا قربان کر دیتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے انڈا پیش کرتا ہے۔ قاسم بن زکریا نے کہا، ہمیں خالد بن مخلد نے حدیث بیان کی، نیز عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے کہا، ہمیں یحییٰ بن حسان نے حدیث بیان کی، ان دونوں یعنی خالد اور یحییٰ نے کہا، ہمیں سلیمان بن بلال نے جعفر سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد محمد سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت جمعہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ جمعہ پڑھاتے، پھر ہم اونٹوں کے پاس جاتے، پھر انہیں آرام کا وقت دیتے۔ عبداللہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، جس وقت سورج ڈھل جاتا۔ جمال سے مراد نوازح